سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے بنو تمیم کے بارے میں یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اس کے بعد میں نے بنو تمیم کے قبیلے سے کسی بھی شخص سے کوئی بغض نہ رکھا اور ان سے میری محبت اور بڑھ گئی۔ کیا 3 باتیں تھیں؟ ایک بات تو یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نظر مانی تھی کہ وہ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کریں گی، تو نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ بنو عنبر کے کچھ قیدی لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تم اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتی ہو تو ان میں سے کسی کو آزاد کر لو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں شمار فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے بنو تمیم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت عمدہ اور حسن جمال میں اعلیٰ اونٹ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعجب ہوا ان اونٹوں کے حسن جمال کو دیکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کے اونٹ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو میری قوم کہا اور اپنی نسبت ان کی طرف کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم قبیلہ یہ جنگوں میں سب سے زیادہ سخت لڑائی کرنے والا اور سب سے بہادری اور دلیری سے لڑنے والے یہ قوم ہے، اور بعض روایت میں جو ہے وہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت جو ہوں گے وہ بنو تمیم ہوں گے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی یہ باتیں سن کے نہ میں نہ آپ اس بات سے رہ سکتے ہیں کہ ہم بھی لا محالہ بنو تمیم قبیلے سے محبت کریں۔ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ارض حجاز میں پائے جاتے ہیں، اور بنو تمیم کے اگر آپ عقائد اور ان کا جو منہج اور ان کی جو فکر ہے اس کا آپ جائزہ لیں تو الحمدللہ بنو تمیم تمام کے تمام اہل حدیث ہیں، اپنے منہج، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کے تعلق سے۔ تو ان سے محبت کرنا اور انہی کے طریقے پر چلنا وہ طریقہ برحق ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ جو چیز نبی علیہ السلام کو پسند آ رہی ہے بس اب وہ مجھے پسند آئے ذاتی طور پر یا نہ آئے، زبردستی میں نے اس کو پسند کرنا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت اترنے پر رو رہے تھے، اس میں تفصیل ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ مجھے وجہ بتائیں تاکہ میں بھی روں، اور اگر نہیں رونا آئے گا تو میں اپنے آپ کو رلاؤں گا اس بات پر کیونکہ آپ بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ قربان جائیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کی خوشی میں خوش ہوتے تھے، آپ کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ جس بات پر نبی علیہ السلام مسکرا کر حدیث بیان کریں تو صحابہ بھی اسی انداز سے اس حدیث کو آگے بیان کرتے تھے۔ ایک ایک چال، ایک ایک لمحہ، ایک ایک فکر اور ایک ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا انہوں نے اپنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اصل قدوہ اور اصل پیشوا مانا ہے۔